حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آخری پارے کی ترتیب کے اعتبار سے آخری چند صورتیں پڑھی گئیں. اس کا مادیت اور روحانیت دونوں سے تعلق ہے. اور آخری آیت میں نے پڑھی ہے 19ویں سپارے کی. اللہ رب العزت نقل فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا عقیدہ توحید کا اقرار اور کسی قسم کا عیب اللہ کی طرف نہ لگانا بلکہ اپنے ذمہ داری کا اعلان کرنا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وحدانیت کی تعلیم کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد، مادیت اور روحانیت دونوں کا نقشہ دکھایا ہے اللہ رب العزت نے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بڑا خطرناک جادو کیا گیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی کمزوری کے عالم میں لیٹے ہوئے تھے کہ دو شخص عرض کر رہا ہوں، وہ شخص فرشتوں کی شخصیات تھی. دو شخص کی آواز سن رہے ہیں، سلام وعلیکم السلام. کہاں؟ کہ ان کی مزاج پرسی کے لیے. آپ مزاج پرسی کے لیے اس کو تعلی کہتے ہیں، تجاہل عارفانہ بھی کہتے ہیں مدارس کی زبان میں. دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، دونوں ایک ساتھ آئے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے دونوں اجنبی بظاہر بن رہے ہیں. سلام وعلیکم السلام. آپ کہاں تھے؟ ان کی مزاج پرسی کے لیے. آپ کہاں تھے؟ ان کی مزاج پرسی کے لیے. کہاں ہو گیا ان کو؟ آپ کو نہ معلوم ہے؟ بڑا خطرناک جادو کیا گیا ہے. جادو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت پر جادو کیا گیا. بے عملوں کو، بد عملوں کو جہنم کے کنارے سے گھسیٹ کے لانے والے جنت کی طرف ان محسن انسانیت پر جادو کیا گیا. ہاں، مخالف اگر بدتمیزی پہ اترتا ہے تو کسی کے ساتھ بھی بہرمتی کر سکتا ہے. اب اس کا تدارک کیا ہے؟ تو ہاں، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہم کو یہ کہہ کر دو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس الی آخرہ. مطلب کیا ہے اس کا؟ ایک دوسرے کو، تاکہ حضور سنیں. حضور کی آنکھ بند ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو جادو جو کیا گیا ہے ان پر کہ یہ دو چھوکری کا بال سر کا لے کر کے لبید ابن اوسم یہودی نے، جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کی یہ پلک جو ہے وہ آنکھ کے اتنا نیچے آ گئی ہے کہ ایسے کر کے دیکھتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے. اور دو چھوکری کے سر کا بال لے کر کے اور تانت لے کر کے بال میں لپیٹ کر کے اور ایک میں 5 گرہ لگایا ہے کچھ پھونک کر کے جادو منتر، اور ایک میں 6 گرہ لگایا ہے. قل اعوذ برب الفلق 5 گرہ ہے، 5 آیتیں ہیں. قل اعوذ برب الناس 6 آیتیں ہیں. یہ پڑھیں گے اور دست مبارک ہاتھ پھونک کر کے بدن پر ہاتھ پھیر لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جادو رفو چکر ہو جائے گا. سنیے، کسی پر الزام لگانا اچھا نہیں ہے. لبید ابن اوسم نے جادو کیا، اس کی کچھ علامت. ہاں، کھجور کا فلاں باغ تھا پرانے زمانے میں، وہاں پر ایک کوئی غیر ضروری درخت اگایا تھا، اس کو کاٹ کے جو نکالا گیا تھا اس کا گڈھا آج بھی ہے باقی، اس کو ادھیرا جائے گا تو نکلے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز کے بعد مدینہ میں منادی کرائی اور وہاں پر مرد و عورت جو پہنچ سکے تھے پہنچے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو ابھی گھٹنا استھل پر جو وقوع پیش آئے گا اس سے پہلے تم سن لو کہ ہم پر جادو کیا گیا ہے. جتنے اطباء بیٹھے ہوئے ہیں سب فیل ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوا سے آپ کا کام نہ چلے گا. کہاں بیٹھے ہیں؟ شفا خانے کے ادگھاٹن کے لیے. دوا سے آپ کا کام نہیں چلے گا. میں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جگہ ہے روحانیت اور مادیت دونوں کی. دوا مادیات میں سے ہے اور دعا روحانیات میں سے ہے. اس سے کام نہیں چلے گا تو وہاں جانا ہوگا، اس سے کام نہیں چلے گا تو یہاں آنا ہوگا. المختصر، چلو دیکھو، فرشتے آئے تھے دو اور وہ ہم کو بتا کے گئے ہم پہ جادو کیا گیا ہے. ایک ہڈی ہے اس میں تانت لپیٹا ہوا ہے 2، ایک میں 5 گرہ ہوگی ایک میں 6 گرہ ہوگی. لوگ پہنچے، اس کو کھودا گیا، ہڈی نکلی. ہڈی میں ایک تانت میں 5 گرہ، ایک تانت میں 6 گرہ.
تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات تو آپ کچھ اور کیفیت میں، ابھی کچھ اور کیفیت میں، تو فرشتے بتا کر کے گئے، صبح اٹھ کر کے ہم نے پڑھ لیا، رات تم لوگوں نے پورے مدینے نے اپنی آنکھ سے دیکھا معراج کرسی کے لیے آ رہے تھے، تو وہ لبید ابن اوسم، تو یہ روحانیت اور مادیت ہو گئی۔ ہم یہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، برادران وطن ہیں، عبد الکریم عبد الرحمن ہو یا رام اور شیام ہو، سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو کچھ کرتا ہے اوپر والا کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی بھگوان بولے، کوئی اللہ بولے، کوئی ایشور بولے، کوئی اللہ بولے، لیکن سرو شکتیوان وہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زبردست بیمار پڑے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زبردست بیمار پڑے، تو علاج معالجہ کا جو طریقہ تھا ہوا ہوگا، مگر وحدانیت میں ان کا مستغرق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کسی پر الزام نہ لگاویں جب تک کہ تحقیق نہیں ہو جائے۔ اور اللہ کی طرف ہم کہہ دیتے ہیں عام طور پر کہ بیمار کرتا ہے اللہ، شفا دیتا ہے اللہ، لیکن قرآن کریم کی اس آیت سے فاضل بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے، گرچہ عزیز ہیں، علم کے اعتبار سے فضلا ہیں، یہ معمولی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں۔ جو کچھ اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے عطا فرمایا ہے، ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں سامنے۔ وَإِذَا مَرِضْ قَالَ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے نقل کیا اپنے الفاظ میں کہ ابراہیم جو کیا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اے اللہ ہم بیمار ہوئے ہیں آپ شفا عطا فرمائیے۔ نے کہتے کہ اللہ بیماری اور شفا آپ کا، بیماری یہ ایک عیب ہے، اللہ کو عیب لگانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو آپ سے نفرت تھی، اللہ نے بیمار کر دیا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہم ہوئے ہیں شفا آپ دیجیے۔ کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ ایک بچہ ہے، ہم مروے کی روٹی کھا رہے ہیں، ہم کا مروا دیا مکئی کی روٹی لائیے، مکئی کی روٹی دو ہم کھاتے ہیں، میرا پوتا 3 برس کا بیٹھا ہوا ہے، ایک ٹکڑا دیا گھما کے اس نے پھینکا، یہ کہیں ہے 3 2 ہم کو ایک ٹکڑا اس کو یا آدھا دینے سے پہلے 150 روپے کا انتظام کر لیجیے، وہ کھائے گا، پیٹ پھولے گا، بد ہضمی ہوگی، ڈاکٹر صاحب کے یہاں دوڑ کے جانا پڑے گا۔ تو ویسا مریض کو فہو یشفین، کھانا تھا یہاں تک بریانی بن گئی ہے، گئے ہیں بارات میں تحفہ بن کر کے یہاں تک ہاؤ ڈیکار کر رہا ہے، پیٹ پھولا اور صبح لوٹا لے کے دوڑ رہا ہے، تو بیمار اللہ نے کیا یا تمہاری غلط حرکت نے کیا؟ یہ ہے نا آپ لوگوں کا خیال۔ ویسا مریض تو جب میں بیمار پڑتا ہوں، بیماری کی نسبت اپنی طرف کیا کہ میرے اوٹ پٹانگ کی وجہ سے، مشین کی وجہ سے، کھانا تھا 2 مکئی کی روٹی، کھیل لیا 5، اب ڈاکٹر کے یہاں دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تو بھائی جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو آپ شفا دیتے ہیں، تو آپ ڈاکٹر صاحب نے ایسی دوا دے دیا یہ ہو گیا، ایسی دوا دے دیا وہ ہو گیا۔ ایک آخری مثال دے کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، یہ شفا خانے کا ادھاٹن ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم لوگوں کو بیمار کرے، ان کے روزی میں کمی نہیں آئی، اور جو بیمار ان کے یہاں آوے تو بجائے 1500 کے 25-50 روپے کی ہی دو دوا میں صبح لوٹا لے کے جا رہا تھا راہر کے کھیت میں، شام کو کدالی کانے پر رکھ کے چلا جائے آری کونا بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمایا ہے، اس کے 2 طریقے ہیں، ایک مادیت ہے، ایک روحانیت ہے۔ اگر ڈاکٹر ہی سے سب کام ہو جاتا تو روحانیت فیل ہو جاتی، اگر روحانیت ہی سے سارا کام ہو جاتا، پڑھا اور اس کے بعد بوتل میں پھونک مارا، جتنے حکیم وید ڈاکٹر ہیں سب بھوکوں مرتے، کیا کرتے؟ تو آپ کی ہم کو یعنی ڈاکٹرس، معالجین، علاج دوا دارو کرنے والے، آپ کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں بھی آپ کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ بولیں، آپ کو گنجائش ہے؟ ڈاکٹر ششی بھوشن انتقال کر گئے، کترول کے آئے ہیں ایک شخص، مسور اکھاڑ رہے ہیں گھٹیا پر، ایک پاجا مسور انہوں نے اکھاڑ دیا، کہا کہ ذرا سا دروازے پر تشریف لے چلتے، بہت مصیبت میں ہم ہیں، بہت دعا سلام تھا، اتنا احترام کرتے تھے، ہم سے 6 مہینے 2 برس کے چھوٹے ہوں گے، نام سے ہم سے نکل گیا۔ دروازے پر جو گئے تھے ایک پوری بیٹھی ہوئی ہے، یہاں سے یہاں تک پلاٹ کر، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آپ لوگوں نے اعتماد کیا ہے، کہا کہ یہ فریکچر کر گیا ہے یہاں بھی اور یہاں بھی۔ ہم کہا جی ڈاکٹر کہاں؟ ششی بھوشن جی کے یہاں گئے تھے، انہوں نے کہا کہ مرزا پور چلے جائیے اور ایک آدمی کو پوچھیے گا کہ حافظ جی مسجد میں کون رہتے ہیں، تو مسجد میں پوچھا تو آپ تو یہاں ہیں اور ہم کو معلوم ہے کہ آپ کا پتہ مرزا پور مسجد ہے، مگر یہاں سے ذرا سا مہربانی کیجیے، ہم آئے پھوکا۔ ہم کہا کہ یہ آپ کو فریکچر ہو گیا ہے تو یہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ میرا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے ہم کو تاکید کیا ہے
کہ جب تک تیل پانی نہ دکھائیے گا ہم دوبارہ یہ کچا پلاس ہے پکا نہیں کریں گے. ہو بابو معاف کرنا, ہندو بھائی ہو یا مسلمان بھائی, ہم نے پھونک پھانک کر دیا, سائیکل اٹھایا اور آئے. ابھی کیا نام ہے ان کا جو وہ یہ ہے جو پلاسٹر ولاسٹر کرتا ہے نا, ارون نام ہے, ارون پاٹک نا, وہ جو دوسرا گورا چیتا جو تھا موٹا, بہرحال وہ ہیں, اور ڈاکٹر ششی بھوشن ہیں. آئے ہم کہا کہ آپ مذاق کرتے ہیں کیا, نوٹ آپ کمائیے گا اور مصیبت ہماری طرف ڈال دیا. جو کچھ بولنا تھا وہ پٹانگ ہم بول گئے. مسکرا کر رہے ڈاکٹر ششی بھوشن اور کہا کہ ادھر سنیے, ہم نے کچھ سمجھ کر کے آپ کے پاس بھیجا ہے. یہ مہیلا بیٹھی ہوئی ہے یہاں, 7 فٹ یا 6.5 فٹ جگہ ہے سامنے, چوکی پر بیٹھی ہوئی ہے. 7 یا 6.5 فٹ کا اوسارا ہے, اور اوسارے کے ایک ہاتھ ادھر گرتی ہے. آپ بتائیے کہ اگر جمپ بھی کرے تو یہ ہو سکتا ہے؟ میری آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ ڈاکٹر ششی بھوشن کا جو کام تھا کر دیا. اور اس کے بعد اب جو ڈاکٹر ششی بھوشن بولے کہ غلطی میری ہے یا غلطی آپ کی ہے, آپ نے تحقیق نہیں کیا اور آپ کو جو بولنا تھا بولے. آپ ہمارے بزرگ ہیں, خدا کی قسم شرم سے میرا سر نہیں اٹھا کہ ایک ڈاکٹر ہڈی کا وشیشجঞ, بون اسپیشلسٹ, اور وہ ہمارے پاس بھیجے. کیسے سمجھا, یہاں پر بوڑھی پیر لٹکائے بیٹھی ہوئی ہے چوکی پر, 7 فٹ آگے اوسارا ہے. اوسارے کے انگنائی نہ بولیں گے, انگنائی میں منہ کے بھر گرتی ہے. یہاں بھی فریکچر, یہاں بھی بن. انہوں کا یہ وشواس تھا کہ یہ بھوت جنات کا اثر ہے. آدمی بھی اٹھا کے پھینکنا چاہے تو نہیں ہوگا. جو بولے ڈاکٹر ششی بھوشن, سر جھکائے ہوئے ہم, اور سائیکل لے کر کے چلے آئے. تو پھر بولتے ہیں کہ آپ کی ہم کو ضرورت ہے, ہماری آپ کو ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو صحیح اور سچے طریقوں کو اپنانے کی سعادت توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی